انہیریٹنس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اب کانسیپٹس ہیں کچھ انہیریٹنس سے ریلیٹڈ: جنرلائزیشن، سب ٹائپنگ اینڈ اسپیشلائزیشن. جنرلائزیشن کیا ہے، اس کو فرسٹ آف آل ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سم کلاسز میں ہیو کامن کیریکٹرسٹکس. ایسی بہت ساری اینٹیز ہیں، جب ہم ان کو اینالائز کرتے ہیں تو ان میں بہت سارے فیچرز جو ہیں وہ آپس میں کامن ہوتے ہیں. We extract this feature into a new class and inherit original class from this new class. تو ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ یہ باٹم اپ اپروچ ہے. ہم کلاسز کو کمپیئر کرتے ہیں، ان کے کامن ایٹریبیوٹس اور بیہیویئرس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کامن اور ایٹریبیوٹس اور بیہیویئرس کی بیسس پہ ایک نئی اینٹی ڈیفائن کرتے ہیں، اور یہ جو دونوں کلاسز ہوتی ہیں یہ اس نئی اینٹی سے انہیرٹ کر لیتے ہیں. اس فینومینا کو یا اس اپروچ کو ہم جنرلائزیشن بولتے ہیں. This concept is known as generalization. Example, آپ کے سامنے ایگزامپل ہے ایک سرکل کی اور ایک ریکٹینگل کی. کچھ ایٹریبیوٹس لکھے ہوئے ہیں سرکل کے، جیسے سینٹر ہے، ریڈیس ہے، اور کچھ بیہیویئرز ہیں جیسے سرکمفرنس، ایریا اور ڈرا. اسی طرح سے ریکٹینگل کے ایٹریبیوٹس اور بیہیویئر ہیں سینٹر، لینتھ، وڈتھ، پیریمیٹر، ایریا اینڈ ڈرا. اگر ہم یہ کہیں کہ سینٹر اور دونوں میں کامن ہے، ایریا دونوں میں کامن ہے، ڈرا دونوں میں کامن ہے، تو ہمیں فلٹر کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ یہاں پر تین ایٹریبیوٹس اور بیہیویئرز ایسے ہیں جو دونوں کلاسز میں کامن ہے. تو اس کی بیسس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جنرلائزیشن اپلائی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نیکسٹ سلائڈ پہ. شیپ، ہم نے نئی اینٹی یا نئی کلاس ڈیولپ کی شیپ، اور یہ وہ اس شیپ کے اندر وہ تمام چیزیں رکھیں جو ان دونوں میں کامن تھیں، جیسے سینٹر، ایریا اینڈ ڈرا، اور ریکٹینگل اور سرکل میں سے وہ تینوں چیزیں نکال دیں، اور ہم نے انہیریٹنس ڈیولپ کر دی ان دونوں کلاسز کی اس نئی اینٹی سے. تو اب اس طرح سے اچیو کیا ہوا؟ فائنلی ماڈل جو ہمارے سامنے تیار ہوا وہ ایک انہیریٹنس کے ریلیشن شپ ایگزسٹ کر رہا ہے ان تینوں اینٹیز میں. تو ہمارے سامنے جو ماڈل آیا وہ اس ماڈل میں ایک نئی کلاس ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوئی، اور اس نئی کلاس کا پرانی دونوں کلاسز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بھی آئیڈینٹیفائی ہوا. تو جرنلائزیشن ایک جرنلی باٹم اپ اپروچ ہے، یعنی وہ باٹم سے ٹاپ کی طرف جاتی ہے. اسپیشلائزڈ کلاسز آپ کے سامنے ہوتی ہیں، ان سے آپ ایک جرنلائز کلاس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، تو اس سے بھی انہیریٹنس ہی اچیو. فردر سب ٹائپنگ اینڈ اسپیشلائزیشن یہ کیا ہوتی ہیں؟ وی وانٹ ٹو ایڈ اے نیو کلاس ٹو این ایگزسٹنگ ماڈل. اب آپ کے سامنے ایک ماڈل ہے اور آپ اس کے باٹم میں کوئی نئی کلاس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. فائنڈ این ایگزسٹنگ کلاس دیٹ آلریڈی امپلیمنٹ سم آف دی ڈیزائرڈ اسٹیٹ اینڈ بیہیویئرس. تو ایسی کلاس آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی، جو نئی کلاس آپ ڈال رہے ہیں اس ماڈل میں، اس کلاس کو دیکھنا پڑے گا، کمپیئر کرنا پڑے گا کسی ایگزسٹنگ کلاس کے ساتھ کہ کون سی کلاس کلوزسٹ ہے اس نئی کلاس کے ساتھ. تو جیسے ہی آپ کو وہ کلاس ملے تو آپ اس کی سب کلاس کے طور پر اس کلاس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. انہیریٹ دا نیو کلاس فرام دس کلاس اینڈ ایڈ یونیک بیہیویئر ٹو دا نیو کلاس. جو بھی ایکسٹینڈیڈ بیہیویئرز ہیں وہ آپ نئی کلاس میں ڈال لیجئے، جو کامن بیہیویئرز ہیں اس کو نئی کلاس سے نکال دیں، کیونکہ وہ اس کی بیس کلاس پوری کر رہی ہے. اب فردر ہم دیکھتے ہیں سب ٹائپنگ اینڈ ایکسٹینشن. یہ کیا چیز ہے؟ سب ٹائپنگ مینس دیٹ ڈرائیو کلاس از بیہیویئرلی کمپیٹیبل ود دا بیس کلاس. سب ٹائپ جو ہے، یعنی سب ٹائپ کا مطلب یہی ہے کہ ایک پیرنٹ کلاس ہے اور ایک اس کی چائلڈ کلاس ہے. تو چائلڈ کلاس پیرنٹ کی 100% کمپیٹیبل ہے. کمپیٹیبل کا مطلب یہ ہے، یعنی اگر ہم اسے پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کریں کہ پیرنٹ کے تمام ایٹریبیوٹس اور بیہیویئرس اٹھا کر آپ چائلڈ کلاس میں کاپی کر دیں اور اس کے بعد آپ کا ماڈل ٹھیک رہے، اس کا مطلب کہ سب ٹائپ جو آپ یا سب کلاس جو ہے وہ کمپیٹیبل ہے. تو اس فینومینا کو سب ٹائپنگ بولتے ہیں. سب ٹائپنگ کی ایگزامپل ہے اسٹوڈنٹ اور پرسن. اب پرسن کے ایٹریبیوٹس اور بیہیویئر دیکھیے کہ پرسن کا ایک ایٹریبیوٹ ہے نیم اور اس کا ایک بیہیویئر ہے ایٹ اینڈ واک. اسٹوڈنٹ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے پروگرام جس میں وہ پڑھ رہا ہے، اور ایک بیہیویئر ہے ٹیک ایگزام. اگر ہم ان دونوں کلاسز کو مرج کر کے اور ایک ہی کلاس بنا دیں جس کا نام ہو اسٹوڈنٹ، تو اسٹوڈنٹ میں یہ تمام ایٹریبیوٹس اور بیہیویئرز آ جائیں گے. مینس
نیم اور پروگرام آ جائے گا، ایٹ واک اینڈ ٹیک ایگزام. تو اسے مرج کرنے کے بعد جو اسٹوڈنٹ کلاس بنی وہ اسٹل کمپیٹیبل ہے، یعنی اس نے کوئی آپ کے سسٹم پہ کوئی چینج نہیں لے کے آئی. تو اس سچویشن میں آپ کہتے ہیں کہ جی سب ٹائپنگ ہے، یعنی یہ کلاس جو ہے یہ انہیریٹنس کی کون سی کیٹیگری میں فال کر رہی ہے؟ سب ٹائپنگ میں. اسپیشلائزیشن اینڈ ریسٹرکشن یہ کیا چیز ہے؟ اسے اب تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں. اسپیشلائزیشن بھی مینس یہی ہے کہ ایک کلاس کی چائلڈ کلاس ڈیفائن کرنے کو ہم اسپیشلائزیشن کہتے ہیں، لیکن اس میں انکمپیٹیبلٹی آ جاتی ہے دو کلاسز کے درمیان. جیسے ہم نے پریویس ایگزامپل میں دیکھا کہ ایک پرسن تھا اور ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور ہم نے مرج کیا اور اس کی جو فائنل کلاس ہمارے سامنے آئی اس میں کوئی کمپیٹیبلٹی کے ایشو نہیں ہے. لیکن یہاں پر جب آپ چائلڈ کلاس بناتے ہیں اور انہیں مرج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ 100% کمپیٹیبل نہیں رہتی. اس کی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. فار انسٹنس پرسن اینڈ ایڈلٹ. اب پرسن میں ایج ایک ایٹریبیوٹ ہے اور ایک فنکشن ہے سیٹ ایج. ایڈلٹ جو ہے اس کی ایج کی ریسٹرکشن ہے 18 to 100 اور اس میں بھی فنکشن ہے سیٹ ایج. اب جب ہم ان دونوں اینٹیز کو مرج کرتے ہیں تو یہ سم ہاؤ انکمپیٹیبلٹی دے دیں گی، کیونکہ آپ یہ جو ساتھ آپ کے ایک رول لکھا ہوا ہے یہاں پر ہم یہ مینشن کر رہے ہیں کہ اگر ایج لیس دین 18 ہے تو اٹ ول گیو ایرر، ادروائز اسائن ہو جائے گی جو بھی ویلیو آپ پاس کریں گے، ادروائز 18 to 100 کی رینج میں وہ اسائن ہو جائے گی. تو اٹ مینس کہ کچھ سچویشنز میں یہ انکمپیٹیبلٹی شو کرے گی. تو ایسی سچویشن، ایسی سب کلاسز جو 100% اپنی بیس کلاس کے کمپیٹیبل نہیں ہوتی، اس فینامنا کو ہم بولتے ہیں اسپیشلائزیشن اینڈ ریسٹرکشن.